اسلام میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی دابۃ الارض ہے، جس کے معنی زمین کا جانور کے ہیں۔ ہمارا روایتی مذہبی علم بلکہ جدید علم بھی اس نشانی کو جیسے سمجھتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ اس سے پہلے کہ اس نشانی کے متعلق میں اپنی تحقیق بیان کروں، آئیے ایک نظر روایتی نقطہ نظر پر ڈال لیتے ہیں تاکہ اختلاف واضح ہو سکے۔ دابۃ الارض کی لغوی تحقیق میں جائے بغیر، کیونکہ سب علماء اس پہ متفق ہیں کہ اس کے معنی زمین کا جانور کے ہیں۔ یہ نشانی متعدد احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، اور قرآن پاک کا بھی ایک مقام ایسا ہے جسے علماء و مفسرین بالعموم اسی نشانی کی طرف اشارہ شمار کرتے ہیں۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نشانی کی کوئی اور دیگر تفصیل ہمیں صحیح احادیث میں نہیں ملتی، یعنی اس کے ہمراہ نقل ہونے والی قیامت کی اور نشانیاں، جیسے مثلاً یاجوج و ماجوج کا خروج، نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، دجال وغیرہ کی ہمیں ایسی تفصیلات مل جاتی ہیں کہ وہ کب اور کہاں نمودار ہوں گے، دیکھنے میں کیسے لگیں گے، دنیا میں آ کر کس نوعیت کے کام سر انجام دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مگر ان کے برعکس دابۃ الارض کے متعلق سوائے اس کے نام کے کوئی تفصیلات ہمیں کم از کم صحیح احادیث کی حد تک نہیں ملتی۔ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے تو بس اتنی بات وہاں مذکور ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے کلام کرے گا کہ وہ اللہ کی آیات پہ یقین نہیں کر رہے ہوں گے۔ اگرچہ میں اتنی بات بتاتا چلوں کہ بعض جدید مفسرین جیسے مولانا امین احسن اصلاحی اور جناب جاوید احمد غامدی صاحبان اس آیت میں مذکور دابۃ الارض کو قیامت کی نشانی والے زمین کے جانور سے علیحدہ ایک نشانی مانتے ہیں، جس کے ظہور کی نوبت ہی ان کے نزدیک نہیں آئی۔ یہ اصحاب بھی مگر قیامت والے زمین کے جانور کو احادیث کی بنیاد پہ علیحدہ سے مانتے ہیں۔ مزید یہ کہ بعض علماء کچھ ضعیف احادیث کی بنیاد پہ تفصیلات میں اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ یہ جانور جب نکلے گا تو پوری زمین میں مومنین اور کفار کو علیحدہ علیحدہ نشان زدہ کر دے گا۔ چنانچہ ان نہایت محدود تفصیلات کی موجودگی میں ہمارا روایتی علم زمین کے جانور کے ظاہری الفاظ پہ ہی انحصار کرتے ہوئے جو خاکہ پیش کرتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ قیامت کے قریب اور اس کی نشانی کے طور پر براہ راست زمین سے ایک حقیقی جانور یا جانور نما مخلوق برآمد ہوگی جو لوگوں سے کلام بھی کرے گی اور نیکوں اور بدوں کو علیحدہ علیحدہ نشان زدہ کر دے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا روایتی اور غیر روایتی علم دونوں ہی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ کوئی حقیقی جانور ہے جو زمین سے نکلے گا۔ مجھے ان سب سے اختلاف ہے۔ اب آئیے میں اپنی تحقیق و اختلاف کو بیان کروں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تورات، زبور اور انجیل یعنی ان الہامی کتابوں پر ایمان لانا جو قرآن سے پہلے موجود تھیں ہمارے ایمان کا حصہ اور دین کا تقاضا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن سے پہلے موجود الہامی کتابوں پر ہمارا ایمان مشروط ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ہمیں اس بات پر مطلع کیا گیا ہے کہ امتداد زمانہ سے نہ صرف یہ کہ جو پہلے سے موجود الہامی کتابیں ہیں یہ محفوظ نہ رہ سکیں اور ان میں نادانستہ تحریفات در آئی ہیں، بلکہ ان میں باقاعدہ دانستہ تحریفات بھی کی گئی ہیں۔ بس اس احتیاط کے ساتھ کہ ان کتب میں موجود صرف وہی حقائق تسلیم کیے جائیں گے جو قرآن سے مطابقت رکھیں اور یا کم از کم اس کے خلاف نہ ہوں۔ بس انہی احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء اسلاف نے بائبل اور اسرائیلی روایات کو محتاط انداز میں قبول بھی کیا ہے اور ان سے استفادہ بھی کیا ہے۔ بلکہ قرآن پڑھنے والا تو کوئی بھی شخص یہ باور کر سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقعات اکثر قرآن میں اجمال سے بیان ہو جاتے ہیں اور ان کی تفصیل بائبل میں موجود ہوتی ہے جس سے مفسرین استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ انہی احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جب بائبل کی مراجعت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی دوسری نشانیوں کی طرح دابۃ الارض بھی بائبل میں مذکور ہے۔ یہ ذکر عہد نامہ قدیم کی کتاب دانیال کے باب 7 میں بھی موجود ہے، اور عہد نامہ جدید کی آخری کتاب یعنی کتاب مکاشفہ
جسے یوحنا عارف کا مکاشفہ بھی کہا جاتا ہے، میں باب 13 میں بھی تفصیل سے آیا ہے۔ ان کتب میں یہ ذکر حیوان کے نام سے موجود ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں جانور کا ایک مترادف ہی ہے۔ انگریزی تراجم میں اسے بیسٹ اور عربی میں الوحش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ دو قسم کے حیوانوں کا ذکر ہمیں وہاں ملتا ہے، ایک وہ جو سمندر سے نکلیں گے اور دوسرے وہ جو زمین سے۔ چنانچہ کتاب دانیال میں سمندر سے نکلنے والے 4 حیوانوں کا ذکر ہے، اور کتاب مکاشفہ میں ایک حیوان جو سمندر سے نکلے گا اور ایک حیوان جو زمین سے نکلے گا۔ آئیے اطمینان کی خاطر کتاب مکاشفہ باب 13 کو بائبل سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ 2 حیوان۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے؟ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا، اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہوں وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا، اس کا بت بناؤ۔ اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ یہاں اس باب کی تشریح بیان کرنا مقصود نہیں، اس لیے بس ان چیدہ چیدہ نقاط پہ غور کرتے ہیں جن کا تعلق موضوع ھذا سے ہے۔ اول تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ ایک جانور سمندر سے نکلا اور ایک جانور زمین سے نکلا۔ پھر قرآن کے قول تکلمہم یعنی وہ ان سے کلام کرے گا کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ اس کو ایک منہ دیا جائے گا جس سے وہ کفر بکے گا اور لوگوں کو ورغلائے گا۔ اسی طرح احادیث میں جو یہ آیا ہے کہ وہ لوگوں کو نشان زدہ کر دے گا، اس کا بھی ایک اشارہ یہاں موجود ہے کہ یہ زمین سے نکلنے والا جانور کیسے تمام امیروں، غریبوں اور ہر قسم کے انسانوں کو نشان زدہ کر دے گا۔
یہ تو ہوئیں بالکل واضح باتیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کتاب دانیال کے باب 7 کو بھی ملا لیں تو وہاں تو یہ بات بھی پورے وضوح سے بیان کر دی گئی ہے کہ ان حیوانوں سے آخر مراد کیا ہے۔ چنانچہ یہ بات وہاں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ان حیوانوں سے مراد دراصل بادشاہ اور بادشاہتیں ہیں، یعنی وہ سلطنتیں اور ریاستیں اور ان کے حکمران جو اپنا وقت آنے پر دنیا میں نمودار ہوں گی اور پھر اپنے وقت پر اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ اگرچہ اس مختصر ویڈیو میں ان حیوانوں سے متعلق تمام پیشن گوئیوں کی تفصیل میں جانا ممکن نہیں اور نہ ہی میرا یہ ارادہ ہے، میں تو بس یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ان تمام پیشن گوئیوں کا استقصاء کرنے پر یہ معلوم پڑتا ہے کہ سمندر کے جانور اور زمین کے جانور کی دو علیحدہ تعبیروں سے وہ بادشاہتیں مراد ہیں جو بالترتیب کسی ساحلی اور کسی غیر ساحلی علاقوں سے دنیا پر نمودار ہوں گی اور اپنی حکومت کریں گی۔ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس نوعیت کی حکومتوں کا ذکر ہے کہ جو کافر و ظالم ہوں گی اور ان کے ظلم کا نشانہ اکثر و بیشتر اہل ایمان بنیں گے۔ چنانچہ مکاشفہ کے دو جانوروں سے بڑے واضح طور پر دو ایسی سلطنتیں مراد ہیں جنہوں نے یہود و نصارہ پہ ظلم ڈھائے۔ چونکہ کتاب مکاشفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے قریباً بعد ترتیب دی گئی تھی، اس لیے اس وقت ان سلطنتوں کے عروج اور ان کے زوال کے واقعات کو ابھی پیش آنا تھا۔ تاہم آج ہم جہاں کھڑے ہیں تو ہمارے ماضی میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور اس کے بھی تقریباً 1400 سال کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں پیش گو دابۃ الارض دراصل مسلمانوں کی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والی ایک ایسی ریاست کا تذکرہ ہے جو دنیا پر نمودار ہوگی، نہایت ظالم ہوگی اور اس کے ظلم کا نشانہ اگر بائبل کی تفصیلات کو مد نظر رکھا جائے تو اہل ایمان بالخصوص بنیں گے۔ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں کہ وہ کون سی کافر ریاست تھی جو مسلمانوں کی تاریخ میں باقاعدہ نمودار ہوئی۔ وہ غیر ساحلی تھی اور اس نے دنیا کی دوسری اقوام کے ساتھ بالخصوص مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بات کہ دابۃ الارض سے مراد کیا ہے، یہ میری تحقیق سے واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ اس سے مراد ایک ایسی ظالم سلطنت ہے جو لفظ ارض کی وجہ سے غیر ساحلی یعنی کسی زمینی اور لینڈ لاکڈ علاقے سے برآمد ہوگی، اور یہ کہ وہ کوئی طلسماتی و حقیقی جانور نہیں بلکہ ایک استعارہ ہے جو ایسی سلطنتوں کے لیے بائبل کی روح سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنی اصطلاح بنا رکھا ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے مصداق میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں، ایسی ریاست ابھی تک وجود پذیر نہیں ہوئی اور مستقبل میں کبھی ہوگی، تو یہ میرے نزدیک ایک ثانوی معاملہ ہے۔ میں یہاں پر اس کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا کہ یہ نشانی پوری ہو چکی یا نہیں، تاہم یہ بات کم از کم میری تحقیق سے واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ نشانی یعنی زمین کے جانور کی نشانی دراصل کوئی حقیقی جانور کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ ایسی ریاستوں کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوتی ہے جو درندوں کی طرح اور وحشی جانوروں کی طرح باقی دنیا پر چڑھ دوڑیں اور کسی قسم کے رحم کا مظاہرہ نہ کریں۔ اسی حیثیت سے ان کو جانور، وحش، درندوں اور حیوانوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسی طاقتوں کے لیے یہ ایک نہایت موزوں استعارہ ہے جسے ہم اپنی عام زبانوں میں بھی اسی مفہوم کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ بس امید ہے کہ میرا اختلاف واضح ہوا۔ میرے نزدیک ہمارا روایتی اور غیر روایتی علم جو اس نشانی کو کسی حقیقی جانور پر محمول کرتا ہے، میرے نزدیک ایسا بالکل نہیں، اور بائبل سے تحقیق کے نتیجے میں یہ بات بلا خوف تردید واضح ہو جاتی ہے کہ اس تعبیر سے مراد دراصل وہ سلطنتیں ہیں اور ان سلطنتوں کے بادشاہ ہیں کہ جو اس زمین پہ اپنا وقت آنے پر نمودار ہوتے ہیں اور ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنے کے بعد اس دنیا سے اپنے وقت معین پر جاتے رہتے ہیں۔ یہ میری تحقیق ہے جسے میں علماء و محققین کے سامنے تجزیہ و تنقید اور رد و قبول کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ایسے مزید تحقیقی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔